کیونکہ جو حکم تھا ان الفاظ کے بارے میں میرے پاس نہ لفظ ہے نہ میرے پاس وہ ترتیب ہے. درخواست کروں گا حضور فرزند غزالی زمان راضی دوران قائد اہل سنت شیر اہل سنت حضور قبلہ عالم علامہ پیر حامد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے مبارک الفاظ سے ہمیں مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نا سیدی مرشدی فیضان خواجہ محمد شفیع. ہیلو یہ لوگوں طرف بھائی، ہیلو وہ طرف بھائی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جل وعلا بے حد شکر کہ اسی اسرار میں کورونا کڑیاں دے وچ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تے بڑے لوگ مشاہد تشریف لے رہے ہیں. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہو آپ آجل کے گویا آپ ہی کہتے ہیں کہ میں آپ کستوری آپ ہی کہتے ہیں کہ میں کستوری ہوں. کستوری بیچن والا نہیں کہتا. میں بڑی بات نہیں کرنا گا. میں آپ کے آنے مرحبا اہلاً و سہلاً کہنا اور تسی اخبارات ٹی وی میں جو بھی طرح کڑی نظر رکھیا کرو، چوراں دے ڈاکاں تے کڑی نظر رکھیا کرو کہ ساڈے مسئلہ کیا ہے کہ حقہ دا کوئی بھی شخص جدوں بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قبر دے وہ چاہتے ہی نہیں. رسول اللہ دے فقیر نے انہوں نے زہر تاجاں دی لوڑ ہی نہیں. حضرت جدید صاحب نہیں فرمایا کہ جو جہانگیر نے قید کیتا تھا نام تاج بھی آ گیا کہ آپ نے تاج میں ٹھوکر مار کے فرمایا لوگوں یہ سر تے رکھ چھوڑو. یہ لوگ نے چیزیں محتاج نہیں، لیکن جدوں بھی ساڈا کوئی مسئلہ دے قابر آیا انہوں نے دامدار کی لگا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ دنیا آپ کے والد ماجد میں کون نہیں جانتا. میں ایک چھوٹی جی گل کر کے آپ کو میں دینا. ساڑھے ایک دوست پیچھے سٹیج پہ بیٹھے نے زندہ نے کچھ مسئلہ بن گیا اور میری ہن بھی عادت ہے میں ملتان مذہب ریکارڈ میں سیدھا دورہ کریں کہ میں ملتان میں داخل ہونا ہوں میں آپ کے کروں اجازت لے کے اندر داخل ہوں. جب میں واپس آنا میں کہنا کہ حضور اے میرے اتسان آمد فرمائے اے میں اپنی جھولی پا کے کر جا رہا. ایک مسئلہ بن گیا. میں آپ کی خدمت سے اپنے دوست پیچھے بیٹھے صوبے محمد زراعت نام میں اپنا ایڈریس دیتا. آپ بیمار سن، آپ دے والد ماجد کون نہیں انہوں نے جانتا. آپ دی علمی روحانی شخصیت ماشاءاللہ سوچ انہوں نے آپ کے جڑے شاگرد ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ غلام رسول سیدی صاحب اور میرے کلاس فیلو شارع مصطفیٰ تو میں بھیجیا ذرا حرارت کی وجہ نہ بند سی ملاقات. انہوں نے کارڈ اندر بھیج دیتا. 10-15 منٹ کے بعد آپ نے بتایا کہ نال آپ نے فرمایا میں 100 روپے کا ڈبہ دو کہ نال انہوں نے دسو کہ میں دیر اس واسطے نہیں کی تھی کہ تمہیں میں ٹھہر رکھا. میں اس واسطے دیر کی تھی ہے کہ میں اس کارڈ نو اپنی روحانی نظراں باطنیاں دے نال دیکھ رہا تھا اور میں نے کارڈ دے وچ یہ نظر آیا کہ رسول اللہ تو لے کے حضرت خواجہ محمد شفیع شیخ آپ کے راضی ہیں. یہ آپ نے فرمایا. دوستوں اور کی کہنا فقط کی قلت ہے. الحمدللہ میرا وجود سوادی ہوئے موادی ہوئے کوئی ہوئے انشاءاللہ سب سلام کی طرح بہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ نو اس کو بھی مزید عزتاں اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ برقرار رکھیں. میرے دوست میرے خادم قبلہ عالم کے خادم جتھے انشاءاللہ آپ کا قبرہ کرے گا انشاءاللہ انہاں دوستاں دا خون کرے گا. آستانہ آپ کو ویلکم مرحبا اہلاً و سہلاً آپ دی آمد ہوتے اور قدم قدم سانس آپ دے آپ کندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے آقا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے کڑیاں کام مر جاندے نے شباب ہوتے جلائے.
तकबीर, नारे रिसालत, शेर अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत, हाथ आगे जज्बे से मुजाहिद अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, फर्जंदे गजाली ज़मान। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, अहमद आखिरी नारा। اور ماشاءاللہ کہکشاں کی صورت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے شریعت و طریقت کے آفتاب و ماہتاب اسٹیج پر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے مجھے جب میں سفر میں تھا تو اطلاع ملی کہ اب آپ وزیر نہیں رہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے تو وفاقی وزراء جن کے درمیان چپترش کی صورت تھی تو دونوں کو فی الحال کابینہ سے فارغ کر دیا ہے کہ جب یہ معاملات طے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ میں اسے اللہ کی طرف سے اپنے لیے ایک تائید اور حمایت اور ایک اعلان تصور کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس تمام چپترش میں مجھے عوام اور علماء کی اس طرح تائید اور حمایت حاصل نہیں ہوئی تھی جس طرح اس وقت حاصل ہوئی، کیونکہ اگر میں بحیثیت وزیر یہاں حاضر ہوتا اور اگر بحیثیت وزیر کسی کی زبان سے 2-4 کلمے جملے ستائشی نکلتے تو ممکن ہے لوگ اسے خوشامد تصور کرتے۔ ایک وزیر کے لیے محض ایک فارمیلٹی اس کا تصور ہوتا، لیکن اب یہ جو صورتحال ہے اور آپ کی طرف سے جو جذبات کا اظہار ہے اس سے مجھے مزید تسکین مل رہی ہے کہ وزارت چھن سکتی ہے لیکن غزالی زماں کے بیٹے ہونے کے حق سے تو مجھے کوئی محروم نہیں۔ حضرات مکرم، اور یہاں پر یہ مزید پتہ چل رہا ہے کہ دنیاوی عہدوں کے حوالے سے جو عزت ملتی ہے اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوتی، اور جب اللہ رسول کا نام لینے کے صدقے میں جو عزت ملتی ہے اس کو زوال نہیں ہوتی۔ ورنہ میں اس طرح اعزاز کے ساتھ اس وزارت سے برطرف ہونے کے بعد بھی اس اعزاز کے ساتھ یہاں پر حاضر نہ ہوتا۔ حضرات مکرم، یہ عرس کی محفل ہے، اس لیے مجھے جو کچھ کہنا چاہیے اسی مناسبت سے، لیکن اب جب کہ وزارت کا پھندا گلے سے نکلا ہے اور ذرا سانس لینے کی مہلت ملی ہے اور ذرا بھڑاس نکالنے کا موقع مل رہا ہے تو میں ذرا اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پہلے تو بہت سی دقتیں تھیں، بہت سی دشواریاں تھیں، بہت سی مصلحتیں تھیں، بہت سی رکاوٹیں تھیں، بہت سے پابندیاں تھیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے۔ بحیثیت ایک وزیر کے آپ کوئلیشن پارٹنرز کے خلاف نہیں بول سکتے، وہ جو ہمارے اتحادی ہیں وہ آپ پر الزامات کی بارش کر دیں، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے تو آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ ایک مجبوری تھی، لیکن اب جب وہ مجبوری نہیں رہی تو کچھ نہ کچھ کہنے سننے کو جی ضرور چاہتا ہے، اور میں یہ ملحوظ رکھوں گا کہ میں اتنا وقتاً ہوں کہ یہ علماء کرام جن کے فرمودات سے آپ کو مستفید ہونا ہے وہ ان سے آپ محروم رہ جائیں۔
لیکن پچھلے دنوں جس طرح میرے خلاف میڈیا پر کمپین چلی، جس طرح ٹاک شوز کے اندر، خبروں کے اندر تانا زنی ہوئی، جس طرح میرے خلاف کالم لکھے گئے، میرا خیال ہے اتنا میڈیا ٹرائل تو شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کے خلاف اتنے مختصر وقت میں کبھی نہیں ہوا. یہ ریکارڈ کی چیز. اور پہلے سنتے تھے، فطرہ سنتے تھے، مصرع سنتے تھے، لیکن مفہوم اب سمجھ میں آیا کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں. اس کا مفہوم اب سمجھ میں آیا حضرات محترم. لیکن مجھے ایک خوشی اور تسکین بھی ہے کہ مجھ پر الزام لگانے والے وہ ہیں جن کا نہ عقیدہ درست ہے، جن کا نہ کردار درست ہے، جن کا نہ ماضی درست ہے، جن کا نہ حال درست ہے. اور میری صفائی پیش کرنے والے سبحان اللہ وہ حضرت قبلہ پیر غلام سرور جیسی شخصیت، میری صفائی پیش کرنے والے پاک پتن کے سجادہ نشین، میری صفائی پیش کرنے والے حضرت پیر علاؤالدین صدیقی ہیں، اور میری صفائی پیش کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان. یارو ذرا یہ فرق بھی تو ملحوظ رکھو کہ الزام لگانے والے کون ہیں اور صفائی پیش کرنے والے کون ہیں. جناب محترم، ذرا میں یہ واقعہ بھی بیان کرتا چلوں، وہ اس لیے کہ یہاں پر خیر گواہ کے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ وہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن 3 روز بیشتر جب ابھی میرا پی ٹی وی پر وہ پروگرام سچ میں یہ ہے ابھی ٹیلی کاسٹ نہیں ہوا تھا، دوپہر کا وقت ہے، مجھے فون آیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان اور کہا کہ قاضی صاحب آج کے دا نیوز ایک اخبار ہے انگلش کا، دا نیوز میں نے ایک لیٹر ٹو دا ایڈیٹر میں نے ایک خط لکھا ہے، کیا وہ آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے معذرت کی عزت میں نے وہ خط نہیں دیکھا. میں نے کہا کہ صاحب آپ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، جو میرے خیالات ہیں اور جو میرے جذبات ہیں، میں نے اس کا اظہار اس خط میں کر دیا. میں نے کہا اچھا میں وہ پڑھتا ہوں اور پھر آپ کی خدمت میں آتا ہوں. میں نے جب وہ دا نیوز منگوایا اور اس میں وہ لیٹسٹ ٹو دا ایڈیٹر میں ان کا خط نکالا تو اس میں انہوں نے تحریر یہ فرمایا تھا کہ آج کل لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ ہر غلط خبر کو بطور خاص غلط خبر کو فوراً اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کو بغیر تحقیق کے اس پر اعتماد کر لیتے ہیں. اور اس کی روشن مثال حامد سعید کاظمی کی صورت ہے کہ جن پر الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہے. میں انہیں 20 سال سے زیادہ عرصے سے جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ اب دا نیوز میں چھپے ہوئے ہیں. I would like to reproduce وہ دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا. انہوں کا I know he bears impeccable character. Impeccable. آپ میں سے جو لوگ انگریزی کی ذرا شدھ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا اور جو نہیں جانتے وہ impeccable کا لفظ ذرا ڈکشنری میں جا کر دیکھیں. اس کو اگر میں صحیح طور پر ٹرانسلیٹ کروں اردو میں تو اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے معصوم عن الخطا. معصوم عن الخطا یعنی جس کے دامن پر کوئی دھبا نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کردار ہے حامد سعید کاظمی کا. ظاہر ہے کہ میرے لیے بڑی تسکین کی بات تھی، بڑی خوشی کی بات تھی. اس کے بعد میرا پی ٹی وی میں پروگرام تھا، میں وہاں پہنچا اور میں نے وہاں پر لوگوں کو بتایا کہ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے شخص نے مجھے خود فون کر کے متوجہ کیا اور ان کا لیٹر چھپا ہے دا نیوز میں، تو آپ اس لیٹر کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں. جو پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لائن پر آن ایئر لینا چاہیں گے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ خط ان کا ہے. میں نے کہا بھائی انہوں نے خود فون کر کے مجھے بتایا، مجھے الہام تو نہیں ہو رہا تھا آج یہ خط چھپا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پھر لائن پہ لے لیتے ہیں. میں نے کہا یار وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اگر اس نے میرے حق میں 2 جملے لکھ دیے ہیں تو میں اگر ان کو استعمال کرنا شروع کر دوں
اور ان سے کہوں کہ یہ آپ نے لکھ دیا ہے اب آپ آئیے اور جناب ٹی وی پر کوئی کہیے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا, مجھے شرم آئے گی. بس انہوں نے جو لکھ دیا وہ کافی. تو مجھے پروڈیوسر نے کہا کہ نہیں, آپ ڈاکٹر AQ خان سے پوچھ لیجئے, اگر وہ خوش دلی سے چاہیں پسند فرمائیں تو ٹھیک ہے, ہم ان کو آن ایئر لے لیں گے, ورنہ ان کا خط پیش کر دیں. میں نے کہا یہ بات ٹھیک. میں نے فون کیا, ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا وہ میرے لیے خوشی اور تشویق کا سبب, میرے لیے سند, لیکن یہاں پر PTV والے چاہتے ہیں کہ آپ سے آن ایئر اس کی تصدیق کر لیں, کیا آپ اس پر آمادہ ہیں خوش دلی سے؟ اگر آپ خوش دلی سے تیار ہیں سبحان اللہ, ورنہ خط کافی ہے. انہوں نے کہا کہ میں بدل و جان حاضر. سبحان اللہ. اب جب ان کو PTV پر لیا تو خدا شاہد ہے میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ ان الفاظ سے میری تائید اور تصدیق فرمائیں گے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ حامد سعید کاظمی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے میں آگ میں ہاتھ ڈال دوں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا کہ اگر کوئی حامد سعید کاظمی کی صفائی کے لیے, گواہی کے لیے مجھ سے کہے کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر گواہی دوں, میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی کہے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر گواہی دوں, میں اس کے لیے تیار ہوں. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک جملہ اور بولا. حافظ صاحب قبلہ آپ ذرا توجہ فرمائیے, باقی تائید اور تصدیق اپنی جگہ, لیکن یہ ایک جملہ جو ان کا ارشاد ہے, اور ظاہر ہے وہ PTV پر انہوں نے کہا آن ایئر وہ ریکارڈ ہے, وہ بھی سنیے. انہوں نے کہا کہ حامد سعید کاظمی پر الزام لگانے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے ان پر حملہ کرایا. حضرات اب بات کھل گئی, کون سی قوتیں میرے خلاف سرگرمی عمل ہیں, اور اللہ کی کرم سے, اللہ کے فضل سے ہماری جو علماء ہیں, جو مشائخ ہیں, وہ ان کی, میں تو خیر میرے اندر بہت سی کوتاہیاں ہوں گی, لیکن میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت کے صدقے میں جس طرح وہ ان کی مجھے شفقتیں حاصل رہی ہیں, آپ خدا شاہد ہے کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا. اگرچہ ایک کوتاہی یہ رہی کہ مجھے سیکیورٹی پرابلمز کی وجہ سے ایجنسیز اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں عام محفلوں میں جاؤں, خودکش حملوں کا خطرہ. اور پھر میں یہ سوچتا تھا چلو اگر کوئی میری جان کا دشمن ہے وہ تو اپنی جگہ, میرے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر کچھ اور لوگوں پر یہ حملہ ہو تو میں ان کے لیے عذاب کا سبب نہ بنوں اور یہ موت کا بہانہ نہ بنوں. تو اس لیے میں احتراج کرتا تھا. اس وجہ سے پچھلے 2 برسوں میں میرا علماء سے, مشائخ سے اور عوام سے اس انداز سے رابطہ نہیں رہ سکا جس طرح رہنا چاہیے تھا. یہ بات درست ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے علماء کو مجھ سے شکایت بھی نہیں ہے. میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کوئی شکایت کرے میں خود اس کا اعتراف کروں کہ یہ ایک کوتاہی رہی ہے. اس کا سبب یہ تھا کچھ مصروفیات اور مجبوریاں بھی, وہ بات اپنی جگہ. جیسے وہ کسی نے کہا تھا کہ اسی لیے تو کسی سے خفا نہیں ہوتے کہ ہم سے اپنے ہی وعدے وفا نہیں ہوتے. تو بسا اوقات وعدہ کر کے بھی مجبوری ہو جاتی تھی کہ پرائم منسٹر سے میٹنگ آ گئی, پریزیڈنٹ سے میٹنگ آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہیں جا سکتا تھا. لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ اس بوجھ سے نجات ملی ہے, اور حسن اتفاق سے محرم کا مہینہ ہے اور 2 دن کے بعد عاشورہ ہے. اور پھر اس موقع پر کم از کم میں اپنی بھڑاس بھی نکال سکوں گا, بدل و جان لوگوں کے سامنے جا کر اپنی صفائی میں وہ سب کچھ کہہ سکوں گا جو اب تک نہیں کہہ سکا تھا. عام طور پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ پر الزام لگا تھا تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ سب سے پہلا اعتراض ہوتا ہے. پہلی بات آپ کے علم میں یہ ہونی چاہیے کہ مجھ پر جب الزام لگا تھا پہلی بار وہ وقت کون سا تھا, ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیے. حضرت معاف کیجیے میں نے نہیں پوچھا کہ باپ کے دامن میں میرے لیے گنجائش کتنی ہے, ابھی ظہر پڑھنی ہے اللہ ہو تو میں انشاءاللہ 8-10 منٹ کے اندر اپنے گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں. بڑا اچھا ہوا میں نے پوچھ لیا, ورنہ کوتاہی ہو جاتی ہے. پہلی بات یہ کہ جب میں ابھی حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا اس سے پہلے الزام لگانے شروع کر دیے جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. بے بنیاد الزام کہ حامد سعید کاظمی اپنے اہل خانہ کو سرکاری خرچے پر حج کے لیے لے کے جا رہا ہے. جب یہ الزام لگا, الزام لگانے والوں کو
میں نے لیگل نوٹس بھیج دیے کہ آپ نے الزام لگایا ہے وہ ثبوت پیش کیجیے. الحمدللہ کوئی ثبوت تھا ہی نہیں, کیا پیش کرتے. اب میں سعودیہ میں پہنچا ہوں, وہاں مینا میں 5 مکاتب میں انتظامات درست نہیں تھے, اور آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ مینا میں عرفات میں دنیا کی کوئی دوسری حکومت کام نہیں کر سکتی. وہاں پر سعودی گورنمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹس کو جن کو مؤسسہ کہا جاتا ہے, ان اسٹیبلشمنٹس کو آؤٹ سورس کر دیتی ہے, ان کے ذمے لگا دیتی ہے یہ انتظام آپ کے ذمے. تو چونکہ پاکستان جنوب ایشیا میں ہے تو اس لیے پاکستان کے حاجیوں کا انتظام مؤسسہ جنوب ایشیا کے سپرد ہوتا ہے. اب ہم نے ان سے معاہدہ کیا, اگر ہم سے معاہدے میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ بتائیے, لیکن اس معاہدے کی تکمیل میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں. وہاں پر کوئی دوسری ایسی فرم بھی نہیں, کوئی دوسری ایسی اسٹیبلشمنٹ نہیں جس سے ہم معاہدہ کر سکتے ہو کہ کوئی الزام دے کہ جی آپ کو اس سے نہیں, اس سے معاہدہ کرنا چاہیے. کوئی ہے ہی نہیں. وہ ایک ہی ہے جس سے ہم نے کر سکتے تھے, وہ کر لیا. اب اگر انہوں نے وہ معاہدہ پورا نہیں کیا, خیمے صحیح نہیں تھے, پانی کی سپلائی صحیح نہیں تھی, بجلی نہیں تھی, ٹوائلٹ صحیح نہیں تھے, تو ظاہر ہے کہ یہ الزام ہمارے اوپر نہیں تھا. ہم نے ان سے شکایت کی, انہوں نے جا کر میرے ساتھ مکاتب کا معائنہ کیا, تسلیم کیا کہ بات درست ہے, اور میں نے ان سے کہا کہ جناب ہمارے حاجیوں کو اتنی تکلیف ہوئی ہے, آپ کو ہرجانہ بھرنا پڑے گا. انہوں نے مانا کہ ہاں ہمارا قصور ہے, ہم ہرجانہ بھریں گے, اور انہوں نے ہرجانہ دیا. اب جب ہرجانہ دے دیا تو کم از کم اب تو شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا قصور نہیں تھا. لیکن جب پہلے یہ شکایت ہوتی تھی کہ پاکستان کے حاجیوں کی کوئی خیر خبر لینے والا نہیں ہوتا, ان کے حق میں کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوتا, ان کے لیے کوئی آگے شکایت پہنچانے والا نہیں ہوتا. جب میں نے ان کی شکایت آگے پہنچائی اور کمپنسیشن ڈیمانڈ کی, مانگی کہ کمپنسیٹ کرنا ہے, تو وہاں نہیں, سعودیہ میں نہیں, یہاں پاکستان میں شور مچ گیا. حامد سعید کاظمی سعودیہ سے تعلقات خراب کرا رہا ہے اور اس نے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے, اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور حامد سعید کاظمی کا یہ قصور ہے. سعودی عرب جیسے برادر ملک سے یہ اس نے تعلقات خراب کرنے کی داغ بیل ڈالی ہے. یہاں اتنا طوفان کھڑا ہوا کہ گھبرا کے وزیر اعظم کو صفائی پیش کرنی پڑی کہ بھائی سعودی حکومت کا قصور نہیں ہے. وزیر اعظم نے صفائی پیش کی. جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کمپنسیشن دینے کے لیے, حاجیوں کی دلجوئی کے لیے ہم رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اب ان کے اس اعلان کے بعد بات ختم ہو گئی کہ قصور ہمارا نہیں تھا. جن کا تھا انہوں نے تسلیم بھی کر لیا اور ہرجانہ دینے کا اعلان بھی کر دیا. اب یہ موقع ایسا تھا کہ مجھے داد ملنی تھی, مجھے تعریف کے چند جملے سننے کو ملنے تھے, میری تحسین ہونی تھی. مجھے لوگ اور عوام تھپکی دیتے, کاظمی صاحب آپ نے کارنامہ سر انجام دیا, آپ نے پاکستانی حاجیوں کی تکلیف کا وہاں پر اعلان اور اظہار کر کے اور شکایت رجسٹر کرا کے اور ان کے لیے کمپنسیشن لے کے یہ آپ نے حق ادا کیا ہے. مجھے اس وقت داد اور تحسین ملنی تھی, ٹھیک اس وقت. اس سے پہلے یہ اب ریکارڈ کی چیز ہے, اس سے پہلے مجھ پر کرپشن کا الزام نہیں تھا. اس سے پہلے کرپشن کا الزام نہیں تھا. کرپشن کا الزام جب یہ اعلان ہوا ہم کمپنسیشن دے رہے ہیں, تو جناب وہاں پر پاکستانی سفیر نے اور یہاں سے اعظم سواتی نے شور مچا دیا کہ حامد سعید کاظمی نے کرپشن کی. اگر کی تھی تو آپ پہلے بتاتے نا. یہ جب مجھے تحصیل ملنی تھی, داد ملنی تھی, تعریف ہونی تھی, جب مجھے تھپکی ملنی تھی, جب مجھے ایک ریلیف ملنا تھا, آپ اس وقت یہ اعلان کر رہے ہیں. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف الزام ہے, کرپشن کی ہے, کوئی ثبوت نہیں. اور کب ہے؟ جب میں سعودیہ میں ہوں, پاکستان میں نہیں ہوں. آپ بتائیے, پاکستان میں نہیں ہوں, سعودیہ میں ہوں, وہاں پر بحیثیت وزیر حج ہوں. اگر وزیر حج کے طور پر مجھ پر یہ الزام لگ رہا ہے تو اس سے کیا پاکستان کا وقار بلند ہو رہا ہے؟ اور کیا وہاں پر میں استعفیٰ دے کے ذرا سوچئے, وہ میں کمپنسیشن کا چیک بھی وصول نہیں کر سکتا تھا. وہ کمپنسیشن کا چیک تو بحیثیت وزیر میں نے موصول کیا نا. اگر مہذب ممالک میں الزامات کے نتیجے میں لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں
تو الزام لگانے والے خالی پولی الزام نہیں لگاتے، کوئی ثبوت بھی پیش کرتے ہیں. میرے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا. اب لوگ ٹی وی پر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف اعظم سواتی نے ثبوت پیش کیا. وہ ثبوت کی حقیقت جو ہے وہ بھی میں اب تو وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، وہ بھی عرض کروں گا، لیکن وہ تو کل عدالت میں انہوں نے پیش کیا ہے. کل اگر اس میں کوئی جان ہوتی تو میں اس ثبوت کی روشنی میں ضرور استعفیٰ پیش کر دیتا. لیکن خالی خونی الفاظ، آپ کسی بھی کی بھی پگڑی اچھال دیں، آپ کسی کو بھی کہہ دیں کہ وہ کرپٹ ہے، مطلب یہ کسی وزیر کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کرپٹ ہے تو اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. بھائی سوچنے کی بات ہے نا. بھائی کرپشن کے الزام کے ساتھ کوئی ثبوت پیش کیا جائے اور وہ ثبوت ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ جناب واقعی یہ ثبوت ایسا ہے کہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کرپشن میں آپ ملوث ہوں گے، پھر آپ استعفیٰ دیں، آپ تحقیقات سے گزریں. لیکن بہرحال اب تو وزیر اعظم نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ جن دو وزیروں نے اعظم سواتی اور مجھے دونوں کے بارے میں کہا کہ آپ فی الحال کابینہ سے فارغ، آپ اپنے الزامات کی معاملات طے کر لیں، پھر آئیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جناب حامد سعید کاظمی کے وزیر ہونے کی وجہ سے تحقیق شفاف نہیں ہو سکی.